بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ثاقب جاوید، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ثاقب جاوید آفیشیل۔ ہمیشہ کی طرح آج پھر ایک نئے قصے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، بنی اسرائیل جنہیں ہم یہودی بھی کہتے ہیں، پچھلے زمانے میں پسندیدہ قوم تھی، لیکن یہودی قوم نے اللہ کی بہت نافرمانی کی، جس کی وجہ سے یہودی قوم پر عذاب آیا۔ یہودی قوم پر عذاب کا ایک قصہ درج ذیل ہے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی تھے جو قبا کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرمایا۔ اس طرح ان لوگوں کا آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بھی سمندر میں مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی کے ٹکڑوں میں لے جا کر چند حوض بنا لو۔ جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جایا کریں تو نالیوں کا منہ بند کر دو۔ اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی۔ ان لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیاں اور حوضوں میں قید ہو گئی تو یہ ان کا شکار ہو گیا، تو ان ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک سرسکی کا تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے، ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے، تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں خدا ہلاک کرنے والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ کچھ لوگ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی، شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا۔ نافرمان ہونے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان شکار کرنے والوں سے کوئی ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کے تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زار و زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ پاک نے ہلاکت سے بچا لیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر کارے ہوئے۔ اور یہودی قوم پر عذاب کا یہ مفصل واقعہ سورہ اعراف میں ہے، جس کا ترجمہ آپ اسی لائن کے ریفرنس میں پڑھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے۔
خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہان میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ شاب ہیلا کے اس دل ہیلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے دلوں میں خدا کا خوف کا لہر پیدا ہو اور وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر سیرت محمد اور صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑے، دونوں جہانوں کی کامیابی سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ الہی آمین۔ اور ہم آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیرت محمد اور آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔